ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور کے جلوہ بار مقتدر علماء دین وعندلیبان گلشن رسالت و نقیب اجلاس و ارباب فکر و فن و اصحاب شعر و سخن و احباب اہل سنن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، بڑے ارمان کے ساتھ اور بڑے ہی ذوق و شوق بھرے انداز میں نے آپ سب کی بزم محبت میں سلام سنت پیش کیا، اور جواب دینے کے سلسلے میں آپ نے اپنا وہ برتاؤ پیش کیا جیسے لگتا ہے کہ برسوں سے آپ خفا ہیں مجھ سے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوں جناب زین العابدین کے لیے اور درمیان میں مخل ہو گیا، تو آپ نے بے توجہی کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ معین الدین جاؤ، زین العابدین آؤ. کیا ایسا ہی خیال ہے آپ کا؟ اور اگر ایسا خیال ہے تو میں ابھی چلا جاتا ہوں. ہمارے نقیب نے تو تھوڑی دیر کہا ہے، میں وہ بھی قربان کرنے کو تیار ہوں. سلام کا جواب، یا پھر ممکن ہے کہ آپ کو وہ مسئلہ معلوم ہے نماز کا کہ نماز میں امام کی قرأت مقتدی کی کہلاتی ہے. مقتدی پیچھے ہاتھ باندھے خاموش کھڑا ہوتا ہے، امام قرأت کرتا ہے، امام کی قرأت پر سارے مصلی کی نماز ہو جاتی ہے. تو آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے اپنے اجلاس میں تو نقیب کو بلا ہی لیا ہے، نقیب ہی کا کام ہے شاعر بلائے، نقیب ہی کا کام ہے خطیب بلائے، نقیب ہی کا کام ہے سبحان اللہ کہے، اسی کا کام ہے ماشاء اللہ کہے، اور اسی نقیب کا کام ہے کہ سلام کا جواب دے دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. حالانکہ یہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے
یہ نماز نہیں ہے بلکہ یہ حصول نیاز کی محفل ہے. کیا کہنے واہ نماز کا حکم اور ہے، نیاز کا حکم اور ہے. یہ بم مصطفیٰ ہے. یہاں ہر بیٹھنے بھی ہے. جو جتنی نیکی کمائے گا اس کے حق میں اسی قدر حصہ دیا جائے گا. سبحان اللہ. رات سلام کیا ہے میں نے. سلام کا کرنا سنت ہے، جواب کا دینا واجب ہے. آپ نے اگر جواب نہیں دیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے گناہ کا کام کر دیا. دوبارہ پھر سلام سنت پیش کرنے کا ارمان مچل رہا ہے. ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں پہلے کی طرح اب بھی آگے جا کر میرا سلام زخمی نہ ہو جائے. لہذا میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں. ماشاء اللہ اتنا کثیر مجمع ہے، یہ دیوانوں کا ہجوم ہے، غلامان مصطفیٰ کی بھیڑ ہے. عشق و عرفان کے ساغر میں سبھی اپنی پیاس بجھانے آئے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اپنے محبوب کے جشن میں آپ جیسے اپنے بندوں کو اللہ نے بلا لیا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. تو سلام کرنا پھر میں چاہتا ہوں، لیکن اب کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اجازت لے لوں. بولیے اجازت ہے سلام کر دوں؟ اگر یہی مسئلہ تھا تو آپ پہلے ہی بتا دیتے کہ ہمارے بجرڈیا کا سسٹم کچھ جدا ہے، یہاں پہلے اجازت لیا جاتا ہے پھر سلام کیا جاتا ہے. حالانکہ سلام کرنے کے لیے اجازت درکار نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا سسٹم ہے. بہرحال آپ کی اجازت پہ سلام کروں گا اور دیکھوں گا یہ سارے لوگ جو کھڑے ہیں یہ دور دور جو اپنی خوش فہمیوں میں اپنی گفت و شنید میں لگے ہیں، اور جو لوگ اس بزم پاک میں ہیں یا سامنے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں کس انداز میں میرے سلام کو قبول کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بیداری کا ماحول بنا کر رکھیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ کا ترانہ اپنی زبان پہ آپ جاری رکھیں گے. پل پل رب قدیر کی بارگاہ سے ثواب کے مستحق ہوتے رہیں. مجھ سے پہلے ایک سے ایک خوبصورت ترنم کے شہنشاہ اور اپنی نغمہ سرائیوں کا جوت جگا دینے والے جماعت اہل سنت کے خوبصورت اندلیب آتے رہے. آپ ان سے نعت رسول سنتے رہے اور یہ فکر و فن کا شہنشاہ شاعر اسلام جناب احمد حنیفی کا ایک خوبصورت مرصع کلام آپ نے سماعت کیا ہے. آپ کے ہر دل عزیز مداح رسول شہنشاہ ترنم جناب زین العابدین آپ سے روبرو ہو چکے ہیں، اور پھر میرے بعد میرے خیال کے مطابق فجر کی اذان تک انہیں سے سننا ہے. آپ تھک جائیں گے تو اور لوگ مدد کر دیں گے. کیا خیال ہے؟ اور لوگ بھی ہیں نا، ایسا مت کیجیے گا، اوروں سے بھی پڑھوا دیجیے گا، یہ بیمار ہیں. ایسا نہ ہو کہ اور شاعر بیچارے جو مدعو ہیں وہ بیٹھے ہی رہ جائیں اور زین العابدین صاحب آ کر آپ کے یہاں قربانی کا بکرا بن جائیں. ان سے بھی سنیے، دوسرے اپنے مہمانوں سے بھی سنیے. تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں. ابھی آپ نے اپنے مہمان خطیب شہیر فاضل جلیل حضرت علامہ روشن ضمیر صاحب سے ایک انتہائی باعظمت، باکمال، ایمان افروز، باطل سوز، فکر انگیز خطاب نایاب سماعت کیا ہے. اور اب آپ کا خادم معین الدین احمد فاروقی آپ کی دہلیز محبت پہ حاضر ہے. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بد میں ہدایت، نوبہار شفاعت،
نوشہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، انیس بے کساں، سیاح لامکاں، چارہ ساز درد منداں، مالک این و آن، صاحب بخت جواں، نوبہار بوستاں، شاہ باز لامکاں، مالک گنج نہاں، حبیب رحماں، صاحب قرآن، حضور سراپا نور، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ، کوئی حد ہی نہیں یا رب محبت کے فسانے کی، کوئی حد ہی نہیں یا رب محبت کے فسانے کی، سناتا جا رہا ہے جس کو جتنا یاد آتا ہے، اور نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ اور یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہ غلامان مدینہ کمیٹی کے احباب، متعلقین، عہدیداران نے آج مل جل کر یہ عظیم الشان اجلاس جشن شاہ امم اور فیضان صحابہ کے نام سے یہ باعظمت اجلاس منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالی انجمن غلامان مدینہ کی اس خدمت کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بجرڈیہا کہ اس مخصوص علاقے لمحی میں یہ عظیم الشان اجلاس دیکھ کر نہایت درجہ دل خوش ہے، اور ہر کوئی آنے والا انجمن غلامان مدینہ کے ارکان کو تہہ دل سے مبارک ہے۔ بڑا ہی کامیاب کامران پروگرام ہے، ایک سے ایک نعتیں سنی گئیں، تقریر سنی آپ نے۔ یہ انجمن غرات سے میری جو ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھنا چاہا یہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آج آپ نے یہ عظیم الشان پروگرام رچایا، جشن شاہ امم کے نام سے یہ عظیم الشان اجلاس منعقد کیا۔ یہ آپ کو اس جلسہ کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے یہ بزم کیوں سجائی ہے؟ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ یہ بلا مقصد کام کرنا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یہ غیروں کا انداز ہے، غیروں کی بولی ہے، جو ہمارے جلسے جلوس کے تعلق سے ذہن دیتے ہیں۔ ان کے ذہن کے مطابق میں نے انجمن غلامان مدینہ کے احباب سے سوال کرنا چاہا، آخر کیا ضرورت تھی آپ کو یہ پروگرام رچانے کی، یہ کانپور سے جناب زین العابدین کو بلانے کی، یہ کلکتہ کی سرزمین سے حضرت علامہ روشن ضمیر کو بلانے کی، یہ دیگر احباب ملت شعرائے اہل سنت کو بلانے کی، یہ اتنا مجمع لگانے کی، اس بھیڑ کو جٹانے کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں نے جو ہی انجمن غلامان مدینہ سے سوال کیا تو عہدیداروں نے، ممبران نے، ان سے متعلق افراد نے آگے بڑھ کر کہنا چاہا، معین الدین احمد فاروقی یہ تم سوال کر رہے ہو؟ ارے میرا مطلب، میرا مقصد، میری غرض اور میری آرزو، تیری دلنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ۔ دل کو تیری تلاش، تیری آرزو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے۔
یہ میں نے اسی لیے سجایا ہے بزم رسول کہ سنا ہے جہاں بزم رسول سجائی جاتی ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کی بارات اتر پڑتی ہے اور میرے سرکار تشریف لایا کرتے ہیں. اے مصطفیٰ میری نگاہ آپ کو دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے مصطفیٰ بزم سجایا ہے ہم نے جلوہ باری فرما دیجیے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. بہر مشتاق دیدار ہے ہر نظر بہر مشتاق دیدار ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. ارے بھائی یہ تو شاعروں کے ساتھ ہوتا ہے نقیب ہمیشہ محروم رہتا ہے اور خطیب کو تو کبھی کوئی توجہ ہی نہیں کرتا ہے. بہرحال نقیب صاحب بھی یہی سوچتے ہیں بھئی اتنی محنت ہم نے کیا اور جلسے میں سب سے زیادہ محنت دیکھی جائے کہ جب سے جلسہ شروع ہوتا ہے اور جب جلسہ ختم ہوتا ہے جبھی ممبر چھوڑ کے جاتے. خطیب وقت پر آتے چلے جاتے ہیں شاعر آتے ہیں کلام سناتے ہیں جا کے قیام گاہ پہ آرام کرتے ہیں. دوبارہ پھر آپ کو اگر ضرورت پڑے گی نیند کھل گئی تو چلے آئیں گے ورنہ کہیں گے میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا جاؤ آرام. تو یہ چاہتا ہوں کہ میں نقیر کی خدمت میں پیش کر دوں. سبحان اللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے. اور غلامان مدینہ یہ احباب نے ان تنگ نظر افراد کو اور جنہوں نے بزم مصطفیٰ کو فضول سمجھا ہے ان کو مخاطب کر کے یہ بتا دینا چاہا زاہد تمہارا طنز غلط رند مست پر زاہد تمہارا طنز غلط رند مست پر. ارے مستی میں گر پڑا ہے مگر قبلہ رو تو ہے. یہ فضول کیا ہے یہ نعت مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہے قرآن کی سورتیں پڑھی جا رہی ہیں نبی کا ذکر جمیل کیا جا رہا ہے یہ صلاۃ و سلام ہی تو پڑھا جا رہا ہے مصطفیٰ کا ترانہ سنایا جا رہا ہے. یہ فضول کیا ہے یہ تو باوصول طریقہ ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا یہ ذریعہ ہے. تمہارا غلط رند مست پر مستی میں گر پڑا ہے مگر قبلہ رو تو ہے. اور اے دیکھنے والے مجھے ترچھی نظر نہ دیکھ اے دیکھنے والے مجھے ترچھی نظر نہ دیکھ دولت چلی گئی ہے مگر آبرو تو ہے. دولت چلی گئی ہے مگر آبرو تو ہے. جب میں نے یہ جواب سن لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ انجمن غلامان مدینہ کے احباب بڑے ہی جذباتی ہیں ایمانی جذبات سے سرشار ہیں ان کے اندر حوصلہ ہے ہمت ہے. میں نے کہا کہ جناب اتنا بڑا مجمع آپ نے جٹایا ہے یہ اتنے احباب کو بلایا ہے یہ کثیر بھیڑ آپ نے اکٹھا کی ہے آخر آپ لوگ کتنے لوگ ہو یہ آپ لوگوں کے پیچھے کون لوگ ہیں. انہوں نے آگے بڑھ کر کہا جناب ہم لوگ کوئی بہت زیادہ نہیں چند نوجوانوں پہ مشتمل یہ ہماری کمیٹی ہے 10-15 افراد ہیں جو سب جوان سال ہیں انہیں کی کوشش ہے انہیں کی محنت ہے یہ ہم نے محنت کیا ہے ہمارے بھائیوں نے ہمارے احباب نے ہمارا تعاون کیا ہے تو ہم نے یہ حوصلے کے ساتھ بزم رسول سجا لیا ہے. میں نے کہا جناب والا آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم 10-15 ہی لوگ ہیں ہم تھوڑے ہی سے لوگ ہیں ہماری طاقت کمزور ہے. اے انجمن غلامان اپنا دل چھوٹا نہ کرو یہ نہ سمجھنا کہ ہم 2-4-10-20 افراد ہی ہیں بلکہ یہ تم نے کام ایسا کیا ہے کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ لمحی کے تارے برادران اہل سنت تمہارے ساتھ ہے شہر بنارس کا ہر مسلمان تمہارے ساتھ ہے وجدیہ کا ہر سنی بھائی تمہارے ساتھ ہے. ارے تم اپنے کو کمزور نہ سمجھنا تم بڑی طاقت میں ہو تمہارے ساتھ شہر بنارس کا امیر بھی ہے شہر بنارس کا غریب بھی ہے شہر بنارس کا بڑا بھی ہے شہر بنارس کا ہر ایمان والا ہے صاحب ایمان ہے جو صاحب ایمان ہے وہ سب تمہارے ہی ساتھ ہیں. اب جو انہوں
نے سنا تو ان کا حوصلہ بلند ہونے لگ گیا، سینہ چوڑا ہونے لگ گیا. انہوں نے حیرت کے انداز میں پوچھا میں تو خود کو اکیلا ہی سمجھ رہا تھا، آپ اتنے لوگوں کو بتا رہے ہو، تو کیا اسی پر یہ دائرہ محدود ہے یا آگے اور بھی ہمارے سے کہاں شہر بنارس تک یہ معاملہ محدود نہیں، ملک ہندوستان تک نہیں، بلکہ مجھے کہہ لینے دیا جائے عالم اسلام میں جتنے وفاداران مصطفیٰ ہیں سب غلامان مدینہ کے ساتھ نظر آئے. سبحان اللہ، سب انہی کے ساتھ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. پوری دنیا میں آپ دیکھیے جائزہ کیے تو کوئی غلام رسول جو یہ کہہ دے کہ اولاد نے یہ کام غلط کیا ہے. میں نے کہا ہے نوجوانوں اپنی ہمت کو بلند رکھو، حوصلے کو بلند رکھو، تم اکیلے نہیں ہو، پوری روح زمین کے وفادار بندے تمہارے ساتھ ہیں. اور انہوں نے پوچھنا چاہا کہ یہ جب آپ ساتھی ہی ہمارا بتا رہے ہو تو کیا دنیا کے یہی سارے بندے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں، کام تمہارا اتنا اچھا ہے، کام تمہارا اتنا معیاری ہے کہ مجھے کہنے دیا جائے کہ انجمن غلامان مدینہ کا ساتھ دینے والے جہاں اس روح زمین پر بسنے والے بندگان خدا ہیں، وہیں روح زمین کے نیچے آرام کرنے والے خدا کے مردان جلیل تمہارے ساتھ ہیں. یہ قطب بنارس تمہارے ساتھ ہیں، رسول نما بنارسی تمہارے ساتھ ہیں، شاہ طیب بنارسی تمہارے ساتھ ہیں، یہ اولیاء شہر بنارس تمہارے ساتھ ہیں، سب تمہارے ساتھ ہیں. اپنا حوصلہ بلند کرتے رہنا. جب انہوں نے سنا میں نے کہا اے انجمن غلامان مصطفیٰ شہر بنارس کے صرف اولیاء نہیں بلکہ مجھے کہہ لینے دیا جائے خطبے بنارس سے لے کر آگے بڑھتے جائیے تو آپ پر آئے گا مخدوم سمنا تمہارے ساتھ، نظام الدین اولیاء تمہارے ساتھ، قطب الدین بختیار کاکد الدین گنجے شکر تمہارے ساتھ، زکریا ملتانی تمہارے ساتھ، یہ ہندوستان کے اولیاء تمہارے ساتھ ہیں. ان سب کا ساتھ ہے، سب کی تمہیں حمایت حاصل ہے. انہوں نے کہا اتنے لوگ؟ میں نے کہا اتنا ہی تک نہیں بلکہ اور آگے بڑھیے، مجھے کہہ لینے دیجئے انجمن غلامان مدینہ تمہارے ساتھ جنید بغدادی ہیں، باجدید بستامی ہیں، حسن بصری ہیں، یہ سلمان پارسی ہیں، یہ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی ہیں، یہ خواجہ بہاء الدین نقشبند ہیں، یہ سرکار غریب نواز ہیں، یہ حضرت شیخ مجدد الفسانی ہیں، یہ سب تمہارے ہی ساتھ ہیں. اور میں نے کہا آگے بڑھ کر دیکھو گے تو یہ سارے اولیاء، یہ سارے صلحاء، یہ عبادت گزار، یہ تقوی شعار، یہ رب کے نکوکار، یہ سارے احباب ملت، یہ مشائخ طریقت تمہارے ساتھ ہیں. ترپا تماشا یہ ہے ان سب کا ساتھ تو تمہیں حاصل ہی ہے. ان سب میں ایک ایسا لاسانی مرد خدا، ایک ایسا وہ مرد جلیل جس کا اولیاء کے درمیان ایسا نرالا مقام نظر آتا ہے، اولیاء کے درمیان ایسی شان کا مالک ہے جیسے انگوٹھی میں نگینا، شہروں میں مدینہ، خوشبوؤں میں نبی کا پسینہ، پتھروں میں گلاب، پتھروں میں حجر اسود، پھولوں میں گلاب، اور صداقت میں صدیق اکبر، عدالت میں فاروق اعظم، شجاعت میں فاتح خیبر، سخاوت میں عثمان غنی، ازواج میں جیسے حضرت عائشہ، خواتین میں جیسے فاطمہ الزہرا، اور جیسے نبیوں اور رسولوں کی جماعت میں پیغمبر اسلام ہے، ایسے ہی اولیاء کی جماعت میں پیروں کا پیر، میروں کا میر، روشن ضمیر، ہم سب کا دستگیر، رب قدیر کا سچا فقیر، مذہب کی توقیر، اسلام کی جاگیر، روحانیت کی تفسیر، کرامت کی توقیر، قندیل نورانی حضرت سرکار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی تمہارے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان عبد القادر جیلانی کا ساتھ تمہارا ہے. فجر کے نوجوانوں، انجمن غلامان مدینہ کے سے شرکت رکھنے والے نوجوان، اپنے کو کمزور مت سمجھنا، حوصلہ بلند رکھنا
اور آگے بڑھ کر دیکھو گے تو میں کہوں گا یہ تو غوث اعظم کی بات ہے، شہادت کا جام پینے والے، میدان کربلا کے میر حضرت سرکار امام حسین تمہارے ساتھ ہیں، اہل بیت اطہار تمہارے ساتھ ہیں، خلفائے رسول تمہارے ساتھ ہیں، نبی کے صحابہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور میں نے کہا سنو سنو، یہ تو زمین کے نیچے والوں کی بات تھی، آگے بڑھ کر دیکھو تو مجھے کہہ لینے دیا جائے انجمن غلامان مدینہ تمہارے ساتھ، جہاں زمین پر رہنے والے، زمین میں رہنے والے، وہیں تمہارے ساتھ آسمان پر رہنے والے بھی ہیں، آسمان کے فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہی نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، گویا میں نے کہا تمہارا ساتھ یوں ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزارے عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر کوئی مخالف ہے تو ایک ہی ہے، مخالف کوئی اگر ہے تو ایک ہی ہے، وہ کون ہے جانتے ہیں نا؟ ابلیس۔ اور جو ابلیس سے جس کا رشتہ ہو، انڈر گراؤنڈ جس کا تعلق ہو، وہی مخالف ہوگا، ورنہ دنیا میں کوئی اس کام کا مخالف نہیں ہے۔ جتنے محبوبان خدا ہیں سب کا فیضان تمہیں مل رہا ہے، سب اس کام میں شریک ہیں۔ اب تو انجمن غلامان مدینہ نے جب سنا ساری خدائی ہمارے ساتھ، دل باغ باغ ہو گیا، حوصلہ بلند ہو گیا، اور جب دیکھا کہ ساری خدائی ہمارے ساتھ ہو گئی ہے تو اب انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا اور آگے بڑھ کر کہنا چاہا، معین الدین احمد فاروقی، تم نے اتنے لوگوں کا ساتھ بتایا، اتنے لوگوں کی رہنمائی بتائی، اتنے لوگوں کی شرکت بتائی، تو اب تو میں نے سمجھ لیا کہ ہم یقیناً اپنے سچے کام پر ہیں، ہمارا کام رب کو پسند ہے، رب کے محبوب کو پسند ہے، ان کے غلاموں کو پسند ہے، رب کے تمام مقرب بندوں کو پسند ہے۔ اب تو یہ کام مجھے پسند ہو، رب کو پسند ہو گیا ہے، لہذا اب یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اور ان کا فیصلہ سنا دیں، انجمن غلامان مدینہ کا فیصلہ سنیے گا، ان کا فیصلہ بڑا اہم ہو گیا ہے۔ ایسا فیصلہ ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ بھی سوچنے لگیں کہ ایسا فیصلہ اتنی جلدی کیوں کر لیا، بڑا اہم فیصلہ کر لیا۔ اور انہوں نے کہہ دیا سنو سنو، جب خدائی ہمارے ساتھ ہے تو حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کو، سبحان اللہ، ہے زندہ باد۔ خدائی ہمارے ساتھ تو غم کس بات کا، فکر کس بات کی؟ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ سبحان اللہ، ہے زندہ باد۔ بے شک جو قدم سچائی کے ساتھ اٹھا لے گا اللہ کی مدد ہوگی، بزرگوں کا فیض ہوگا، قدم بقدم کامیاب و کامران ہوتا رہے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، نبی صلاۃ و سلام علیہ۔ یہ جشن شاہ امم منانے والے، جشن میلاد النبی کا پروگرام سجانے والے قسمت کے بڑے دھنی ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ان پر کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر جمیل سجانے کے لیے تمہارا انتخاب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی کا کرم آپ پر اتنا، بزرگوں کا سایہ رحمت آپ پر اتنا، بزرگوں کا فیضان اس قدر، سب کچھ ہمارے ساتھ ہے، لیکن پھر ہم اپنی چند خامیوں اور چند غلطیوں کی وجہ سے، چند غفلتوں کی وجہ سے رحمت پروردگار سے خود ہی محروم ہونے لگتے ہیں۔ جب ساری خدائی ہمارے ساتھ ہے تو بندے مومن کو یہ فیصلہ کر لینا ہوگا، جب خدا اور خدا والے ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارا قدم ایسا اٹھنا چاہیے کہ ہمیشہ بزرگوں کے سایہ کرم میں زندگی گزارنے کا موقع ہی ملتا رہے۔ اور غفلت میں جو پڑا رہے گا، ٹوپی لگا لیا، جلسے میں آ گئے، نعرہ لگا لیا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہیں گھر میں ٹوپی بھی نہیں ہے، یہ جلسے جلوس کا آنے کا انہیں طریقہ بھی نہیں معلوم۔ مسلمانوں سب سے پہلے اپنے اسلام کو پہچاننا ہوگا، بزرگوں کی دعائی چاہتے تو بزرگوں کے نقش قدم پہ عمل کرنا ہوگا۔ جشن میلاد النبی سجا کر
آپ کو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اگر بزرگوں کی رضا چاہیے تو اپنا قدم سنت مصطفیٰ کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا پڑے گا، پیشانی پہ سجدوں کی چمک لانا ہوگا۔ اور تم نے اب تک جو غفلت کے دن گزارے ہیں، جو تم نے گناہوں میں دن گزارے ہیں، جو تم نے جرائم میں اپنے اوقات گزارے ہیں، جو تم نے سیاہ کاریوں میں زندگی کے لمحات گزارے ہیں، اے لوگوں ان گناہوں کی بنیاد پر، ان جرائم کی بنیاد پر تم نہ امید نہ ہونا، رب کی رحمت کچھ ایسی سایہ پگن ہے ہم پر کہ جب کوئی گنہگار سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں ندامت کا آنسو بہا دیتا ہے تو اللہ تعالی قدم بقدم اس کی رحمت اپنی آغوش محبت میں لے لیتی ہے، گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اور آدمی جب اپنے جرائم سے توبہ کر لیتا ہے تو جانتے ہیں گناہوں سے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے، اتنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے مصطفیٰ آپ اپنے غلاموں میں، اپنے نام کتنے پیداکاروں میں اور انہیں بتا دیجئے کہ تم نے میرے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے میرے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، لہذا تم سے مجھے کچھ ایسا پیار ہو گیا ہے کہ اب تم اگر غفلت میں پڑ گئے، تم نے کوئی گناہ کر لیا، کوئی تم نے جرم کر لیا، تو گناہ اور جرم کی بنیاد پہ مایوس نہ ہونا، ان لوگوں کو بتا دیجئے مصطفیٰ جس نے بھی گناہ کر لیا ہو وہ آپ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ کہاں حاضر ہو جائے؟ اعلان پروردگار ہے، قرآن میں بتایا گیا گنہگاروں کو، اے دنیا میں گنہگاروں اپنے گناہوں کی اگر تلافی چاہتے ہو تو دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ، اور مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر تمہیں کرنا کیا ہے؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار چاہو، واستغفر لہم الرسول، اور رسول تمہارے حق میں سفارش فرما رہے ہیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رب کو تم انتہائی مہربان پاؤ گے۔ رات توجہ فرمائیے، آدمی گناہ کر لیتا ہے، شراب پی لیا، زنا کر لیا، معاذ اللہ اس طرح کا کوئی جرم کیا، نماز پڑھی نہیں، ضعیفی کا وقت آنے لگا، احساس بیدار ہو گیا، پیر قبر میں لٹکا ہوا ہے، دیکھنے والے نے دیکھا، ہمارے نقیب نے پیغام سنایا، جناب قاری نثار الحق نے کہا ارے بھائی تم تو سن رسیدہ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہو، کم از کم اب اپنے پیشانی پہ سجدوں کی چمک لے آؤ، کم از کم نماز کی پابندی کرنے لگ جاؤ، کم از کم سچائی کے راستے پر سچائی کا راستہ اختیار کر لو۔ تو بوڑھا نادانی سے بھرا ہوا جواب دیتا ہے ساری عمر تو میری گناہوں میں گزر گئی ہے، سیاہ کاریوں میں گزر گئی ہے، زندگی کا ایک لمحہ بھی میں نے کبھی سجدہ بندگی پیش نہیں کیا ہے، اس اخیر وقت میں میرے سجدے کس کام کے ہوں گے، میری عبادت کس کام کی ہوگی، میرا تقوی کس کام کا ہوگا۔ گویا وہ بوڑھا سمجھ رہا ہے کہ اب عبادت کریں گے تو بیکار ہے، رب قدیر نے کرم فرما دیا ہے، اور ان سارے بوڑھوں کو، ان گنہگاروں کو، ان ظالموں کو رب نے پیغام دینا چاہا ہے تم نے گناہوں کی بنیاد پر اب تم میری راہ سے دور ہو گئے ہو، لہذا اگر گناہ تم نے کر لیا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان یہ رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، تمہیں میں چوکھٹ دے رہا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چلے آؤ، اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں تم استغفار کر لو، تمہارا خدا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رات گناہوں کی تلافی کے لیے اللہ نے ہمیں جو آستانہ دیا ہے، وہ آستانہ کون ہے؟ مصطفیٰ پیارے کا دربار ہے۔ نبی کے دربار میں حاضر ہو کر سچے دل سے جو ندامت کے آنسو بہا دے، اللہ تعالیٰ اس کے پل پل کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جانتے ہیں رب قدیر کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانے والے
کتنے خوش نصیب ہیں، تو کتنے قسمت کے دھنی ہیں وہ بندگان خدا جو اپنے رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کل میدان محشر اللہ کے پیارے حضور رب قدیر کے دربار میں حاضر ہوں گے، گنہگار سیاہکار کے حساب و کتاب لیے جا رہے ہوں گے، اور گنہگاروں کو سزا دی جا رہی ہوگی، نیکوکار کو جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہوگا کہ اسی اثنا میں اچانک یہ گنہگار امتی دیکھیں گے کہ جہنم کے دہانے سے جہنم کے شعلے کچھ آگے کا رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ وہ جہنم کے شعلے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے کی اور بڑھتے جا رہے ہوں گے۔ تیزی کے ساتھ وہ شعلے جب آگے آ رہے ہوں گے، یہ گنہگار اچانک یہ محسوس کریں گے کہ ان قریب وہ جہنم کے بڑھتے ہوئے شعلے مجھے اپنی آنکھ کی لپیٹ میں لے لیں گے۔ پس پر آ کر یہ سارے گنہگار آگے کی اور بھاگتے جا رہے ہوں گے، بھاگتے جا رہے ہوں گے، اور یہ جہنم کے بڑھتے ہوئے شعلے اس کا پیچھا کرتے جا رہے ہوں گے۔ کوئی یارو مددگار نہ ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی بچنے کا راستہ نہ ہوگا۔ ان قریب یہ گنہگار جہنم کے شعلوں میں جہنم کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائیں۔ یہ گنہگار کوئی راستہ بچنے کا جب نہ پائیں گے کہ سامنے سرکار کا دیدار ہو جائے گا، میرے سرکار کھڑے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ سارے گنہگار اپنے پیغمبر کے حضور حاضر ہو کر عرض کریں گے اے میرے سرکار کرم فرمائیے، یہ جہنم کے بڑھتے ہوئے شعلے ہم گناہوں کو، ہم گنہگاروں کو اپنی آغوش میں لینا چاہتے ہیں۔ کہ اللہ کے پیارے حضور ملاحظہ فرمائیں گے، نبی ارشاد فرمائیں گے، ذرا اپنے پیغمبر کا کرم دیکھیے، اپنے رسول کی شان عنایت دیکھیے، مصطفیٰ کی شان رحمت دیکھیے۔ یہ گنہگار امتی جن کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، جہنم کے شعلوں سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، ایسے وقت میں اگر کوئی کام آ رہا ہے تو اے سنی جنتی مسلمان، تمہارا نبی کام آ رہا ہے، تمہارا مصطفیٰ کام آ رہا ہے، وہ نبیوں کا جو امام ہے وہ کام آ رہا ہے، جو رسولوں کا پیشوا ہے وہ کام آ رہا ہے۔ نبی ہمارے کا پیغمبر دیکھیں گے یہ جہنم کے شعلے، پس اللہ کے دربار مصطفیٰ پیارے دعا کریں گے، اے پروردگار عالم ان گنہگاروں کو تو اپنے کرم کی بنیاد پر جہنم کے شعلوں سے محفوظ فرما لے۔ کہ اتنے میں جناب جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائیں گے، اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں آئیں گے جناب جبرائیل، اور اپنے ہاتھوں میں پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ لائیں گے، پیالہ پانی سے بھرا ہوا نبی کے دربار میں لا کر جناب جبریل پیش کریں گے، اور اللہ کے پیارے نبی سے عرض کریں گے یا رسول اللہ اس پیالے کو اپنے دست کرم میں سنبھالیے، اور مصطفیٰ اس پانی سے اپنے چلو کو بھریے، اور چلو کے ذریعے ان شعلوں کو چھیٹا ماریے۔ کہ پیغمبر اس پیالے سے پانی اپنے چلو میں لیں گے، اور جہنم کے ان شعلوں کی طرف میرے مصطفیٰ دست کرم سے چھینٹے ماریں گے۔ جانتے ہیں آپ جب نبی یہ چھینٹے ماریں گے، آگے کی اور آنے والے یہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اب ان کی تاب و تواں کافور ہو جائے گی، آگے بڑھنے والے شعلے اب پیچھے کا رخ اختیار کر رہے ہوں گے۔ نبی چھینٹے مارتے جائیں گے اور یہ پیچھے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ جہنم کے بڑھتے ہوئے شعلے جو آگے کی اور قدم بڑھا رہے تھے، نبی پانی کا چھینٹا ماریں گے کہ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے مقام مستقر میں پہنچ جائیں گے، جہاں سے یہ چلے تھے وہیں تک پہنچ جائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسا وہ پانی ہوگا جس پانی کے ذریعے جہنم کے شعلوں کو بجھایا جا رہا ہوگا۔ کوئی سوچ رہا ہوگا یہ قیمتی پانی نہر جنت سے لایا گیا ہوگا، کوئی سوچ رہا ہوگا یہ قیمتی پانی حوض کوثر سے لایا گیا ہوگا۔
کوئی کہہ رہا ہوگا کہ دریائے رحمت سے لایا گیا ہوگا. اے سنی جنتی مسلمان، یہ پانی نہ نہر جنت سے آیا ہے، نہ حوض کوثر سے آیا ہے، نہ دریائے رحمت سے آیا ہے. مصطفیٰ پیارے ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو یہ پانی نہر جنت کا نہیں، حوض کوثر کا نہیں، بلکہ میری امت میں ان گنہگاروں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے قطرات ہوں گے جو انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ بہایا ہوگا. جو پانی آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ آنکھوں سے بہا لیا، ایک ایک قطرہ وہ اتنا قیمتی ہے کہ آپ کا ایک ایک قطرہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور کل میدان محشر میں آپ ہی کے ان آنکھوں سے نکلنے والے پانیوں کو جمع کر کے کل جہنم کے شعلوں کو بجھانے کا کام لیا جائے گا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضر ہوتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور نیکوکاری کا عہد کرتے ہیں، رب کے فرمان عالی شان پر چلنے کی دعا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم جشن شاہ امم میں آنے والے اپنے سارے بندوں کو پروردگار تو توبہ کی توفیق عطا فرما، عمل خیر کی توفیق عطا فرما، انہیں نمازی بنا دے، ان کے احساس کو بیدار کر دے اور مسلمان کو دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا فرما دے. وقت چونکہ زیادہ اجازت نہیں دے رہا، آپ تقریر میں آپ کے درمیان کر رہا ہوں، لیکن میں خوب سمجھ رہا ہوں آپ کا دل دماغ میری طرف نہیں ہے. زین العابدین لیجیے، زین العابدین حاضر ہے، ان سے کلام سنیے. السلام علیکم.